بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم ویورس۔ چھوٹے والے بیٹے کی جو سسرال میں ہوئی دعوت، تو یہاں پر اس دعوت نے بھی ان کے جو گھر کے عیب جو چھپے ہوئے تھے بیہائنڈ دا کیمرہ، وہ آن دا کیمرہ آ چکے ہیں۔ پہلی بات میں بتاؤں کہ یہاں پر اماں جو ہے وہ تیار ہو گئی جانے کے لیے بیٹے کے سسرال، مگر یہاں پہ بچوں میں کسی نے بھی اپنی تیاری نہیں کی، اور لائٹ جانے کے بعد وہ ننھے کاکوں کی طرح تنگ کرنے لگ گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ اب یہاں پہ بیہائنڈ دا کیمرہ اتنی بدتمیزی کی ہے اولاد نے کہ ماں آن دا کیمرہ آ کے ایک درس دینے لگی کہ مشکل وقت میں کام کرنا چاہیے، اس کو سولیوشن ڈھونڈنا چاہیے، انسٹیڈ آف دس کہ ہم روئیں، شور مچائیں اور کام کو مزید خراب کر دیں۔ یعنی کہ اولاد نے اس وقت اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ کپڑوں پہ پریس نہیں ہوئی بھی کہ بھئی اگر نہیں ہوگی تو ہم نہیں جائیں گے۔ اور یہاں اماں نے سوچا ہوا تھا بھائی پوری ویڈیو بنانی ہے، ویوز آئیں گے، اگر یہ بچے نہیں بھی جاتے تو پھر کیا ہوگا، یا اگر یہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ویڈیو ہے اس میں ساری چیزیں مینشن ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو بڑے بنتے ہیں نیک، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین اتنے بڑے بڑے اپنی ماں کو کتنا پریشان کرتے ہیں۔ ہم تو ریئیکشن والے ہیں، ہم تو ریئیکشن سب کے خلاف دیتے ہیں، ماں کے خلاف بھی، بچوں کے خلاف بھی، جو ہمیں دکھتا ہے۔ لیکن دیکھیں ماں کو ان کی اولاد کتنا تنگ کرتی ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو شروع سے اتنا ننھا بنا کے رکھا ہے، کاکا بنا کے رکھا ہے، تو ظاہر ہے آپ کے بچے آپ کو پریشان کریں گے۔ جب شروع سے ہی بچوں کو ہر چیز سمجھائی جاتی ہے، ایج وائز ان کو تھوڑا سا پریکٹیکل بنایا جاتا ہے، اور پریکٹیکل بنانے کے لیے انسان کو کہتے ہیں نا جب ہیرا تراشا جاتا ہے تو اس کو گرمی سے بھی گزارا جاتا ہے، اس کی تراش خراش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے وہ ہیرا بنتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ان کی ماں سے بالکل برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ جیسے بچے میرے پل رہے ہیں گودوں میں، آج وہ 30 سال بعد بھی میں ان کو گود میں لے لوں تو ایسا تو امپاسبل ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ بچوں کو جو ہے غلط تربیت کرنے سے بچوں کی اپنی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ پوری ویڈیو خراب ہو رہی تھی، مگر خاموشی کے ساتھ ان کی اماں بیٹھی ہوئی تھی اور اگنور کر کے بچوں کو انڈائریکٹلی سمجھا رہی تھی کہ میری ویڈیو خراب نہ کرو۔ یہاں پہ جیسے تیسے تیار ہو کے دیگچی گرم کر کے کپڑوں پہ پریس کر کے یہ پہنچے ہیں اپنی ہونے والی بھابھی کے گھر یا اپنی ہونے والی بہو کے گھر۔ اب یہاں پہ میں سب چیزیں چھوڑ کے ایک طرف جو ڈسکشن کروں گی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹیاں 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 اچھی ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں کا ساتھ دیتی ہیں، بیٹیاں ایک مضبوط سہارا ہوتی ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی اولاد جو ہے نا وہ آپ کا مضبوط سہارا ہوتی ہے، اور اگر بیٹیوں کی بات کی جائے تو میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹیاں واقعی میں مضبوط سہارا ہوتی ہیں، مگر اگر ان کی تربیت صحیح وقت پہ صحیح طرح کی جائے، ان کی نیچر میں اگر ماں دیکھتی ہے کہ کوئی خرابی ہے، کوئی غلط چیز ہے، تو اس کو مجھے صحیح کرنا ہے، اس کو مجھے بچپن میں ہی اس کی کہتے ہیں نا اس کے ایڈجز جو ہیں اس کے ایڈجز شارپ کرنے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی چیز ان کی ماں کے دل میں نہیں آئی، اور وہ لاڈ پیار میں اپنی اولاد کو بگاڑتی چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ عنبر جو ہے اس کا جو بھی گھر کا ایک سچویشن چل رہی ہے وہ اس وقت میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گی، لیکن جو سب سے بڑی اولاد ہے جس کو بجو کہا جاتا ہے، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یار شاید بھابھی کے ساتھ ہی زبان دراز ہے، شاید بہن کے ساتھ ہی اس کی بات بند ہوئی ہوئی ہے، لیکن اب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بہت اچھی خاصی زبان درازی کرتی ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیں بیہائنڈ دا کیمرہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کا امپیکٹ ان کی تمام فیملی پہ پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے، اسپیشلی بڑی بیٹی سے۔ وہ کتنی خود غرض ہے، کتنی لالچی ہے، یہ تمام چیزیں تو ہم نے دیکھ لی، لیکن وہ اپنی ماں سے کتنی بدتمیزی کرتی ہے یہ ہم نے دیکھا جب وہ اپنے ہونے والی بہو کے گھر گئیں، اور وہاں پہ صرف ایک جوڑے کی بات پہ
اس نے اپنی ماں کو کس طریقے سے رف لہجے میں جواب دیا ہے. مطلب روٹ تو جو ایک الگ چیز ہوتی ہے، بدتمیزی کی اس نے ماں کے سامنے، سب کے سامنے ماں کو ذلیل کیا ہے بغیر دیکھے کہ میں کہاں آئی ہوں. ایک تو یہ جب بھی اپنی ہونے والی بھابھی کے گھر جاتی ہیں تو اس کا تھوبڑا بہت پھولا ہوا ہوتا ہے. چائے پیتے ہوئے سمجھ رہی تھی میں کوئی مس ورلڈ ہوں یا میں کوئی منسٹر ہوں اور یہ بہت غریب عوام ہے. کچھ ایسا اس کے چہرے پہ جو ہے نا امیج اس وقت ڈیولپ ہو رہا تھا. اماں جو ہیں انہوں نے صرف ایک جوڑے کی بات کی اور یہاں پہ اس نے اپنی ماں کو بڑی بری طریقے سے جھڑکا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جب یہ آن دا کیمرہ اس نے ایسے کہا ہے تو بیہائنڈ دا کیمرہ اپنی ماں کو کتنا ذلیل کرتی ہوگی. اور آیا کون ڈیفینس میں؟ معطر نے آ کے اس کو فوراً یاد دلایا کہ جی آپ کو وہ جوڑا پسند نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. اور ماں نے کہا اتنی ہیوی چیزیں اٹھا کے لاؤ. اور پھر ایسا ہوتا ہے. اٹس مین وہ جو بھی چیز لائی تھی اس کو دھتکارا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تربیت کی ہے آپ نے؟ اپنے بچوں کو صرف یوٹیوب کے چینل سکھا دینا، ان کو سلور ٹیوب دے دینا اور ویوز کما لینا، یہ صرف سکون نہیں ہے. آپ چاہے 10 ہزار کے کپڑے پہنیں، آپ چاہے کوئی برانڈڈ مہنگے برانڈڈ پرفیومز لے لیں، پرسز لے لیں، آپ کے بچوں میں جب تک تمیز نہیں آئے گی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جو کہ گڑیا خود ایک ماں ہے، ہر وقت اپنی بیٹی کے لاڈ پیار کرتی ہے، لیکن اس کو اتنا احساس نہیں ہے، اتنی اس میں فیلنگز نہیں ہے کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. بہو وہ جو بیچاری ہر وقت ان کے آگے جھکی رہتی ہے، ان کے طنز تانے، گڑیا کی طنزیہ باتیں، گڑیا کے سامنے نوکر بن کے رہنا، کیونکہ وہ بجو ہے، اس کا گھر میں ایک امیج ہے، ایک امپریشن ہے، اور اس امپریشن کی وجہ سے وہ بیچاری اس کی نوکر بنی رہتی ہے. مگر اسی بجو نے اپنی ماں کو سب کے سامنے ذلیل کیا. تو کیا فائدہ رہا ایسا تیار ہو کے وہاں جانے کا؟ کیا فائدہ رہا ڈرامے کرنے کا؟ تو یہاں پہ اب آپ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ماں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے میرے سامنے. اور اگر ماں نے ایک لفظ کہہ دیا تو اس کی برداشت ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہو نا اپنے بڑوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آتا ہے. یہاں پہ گڑیا کا جو چینل ہے کیا اس پر کمنٹس نہیں آئے ہیں؟ ماں کے چینل پہ بھی، گڑیا کے چینل پہ بھی. اور وہی بہو آئی ڈیفینس میں اپنی ساس کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معطر میں بناوٹ نہیں ہے. معطر جتنا ہمیں نظر آتی ہے اسکرین پہ یہ اندر سے بھی اتنی ہی سافٹ ہارٹیڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں بہت عیاشی، بہت لگژری لائف نہیں دیکھی ہے. اور ایک سمپل سی سادہ سی لڑکیاں جو کہ شکر ادا کرتی ہیں کہ ہم اپنے سے ابو گھرانے میں جا رہے ہیں. ادھر وہاں پہ کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، پھوپھ نندوں کو دیکھنا ہوگا، دیکھ لیں گے. لیکن سب سے بڑی بیٹی نے اپنی ماں کو ذلیل کرنے میں کوئی آسرا نہیں چھوڑا. جبکہ یہ ماں اس کے بچوں کی سالگرہیں کرتی ہے، اس کے ہسبینڈ کے پیچھے بھاگی ان کے لیے ڈنر ارینج کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے کے لیے وہ کیک بناتی ہے. اور اس کی کوئی بھی اگر اس نے کسی کو فیسٹ دی ہوئی ہو، کسی کو لنچ یا ڈنر پہ بلایا ہو تو ماں گھر جا کے چیک کرتی ہے کہ میری بیٹی نے آسانی کے ساتھ کام کر لیا ہو. مگر کہتے ہیں نا کہ اولاد کی جو فرما برداری ہے وہ سب سے پہلے اس کی زبان سے نظر آ جاتی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ان کے تمام بچوں میں جو بیٹر اولاد ہے وہ محسن ہی ہے، جس کو یہ اپنے فیور میں نہیں لاتے. فرینڈ ویڈیو ہو گئی، اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہیٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.